اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطارق کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 11 سے دیکھیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے پودوں کے نکلتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک یہ یقیناً ایک دھو ٹوک بات ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں، بے شک وہ چل رہے ہیں ایک چال۔ یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں ایک خفیہ تدبیر۔ یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ Indeed they are planning a plan. They are devising a goal. They are planning a scheme. اب آج وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اکیدو میں تدبیر کر رہا ہوں۔ اکیدو میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ کیدا ایک تدبیر، کیدا ایک خفیہ تدبیر۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں ایک خفیہ تدبیر۔ but اکیدو I am planning، کیدا a plan۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، but I am planning a plan۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، and I too am devising a goal۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، and so am I planning a scheme۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اور حق کے دشمن اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ یہاں قید اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی حکمت، قدرت اور عدل کے مطابق ان کی سازشوں کا ایسا جواب دیتا ہے کہ ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کفار سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کو روک لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا لیں گے، یا قرآن کے نور کو نعوذ باللہ بجھا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو انہی کے خلاف کر دیا اور اپنے دین کو غالب فرما دیا۔ اس آیت کے چند پیغامات۔ پہلا، اللہ کی تدبیر سب سے غالب ہے۔ انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کر لے، آخر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ دوسرا، باطل کی کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ باطل غالب آ گیا ہے، لیکن انجام حق ہی کا ہوتا ہے۔ تیسرا، اللہ اپنے دین اور بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کبھی دیر سے نظر آ سکتی ہے، مگر وہ ضرور آتی ہے۔ چوتھا، اللہ کی حکمت کامل ہے۔ بندہ ہر بات کی حکمت فوراً نہیں سمجھتا، مگر اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ جب حالات مشکل ہوں تو یاد رکھو کہ اللہ بھی تدبیر فرما رہا ہے۔ دوسرا، جلد بازی نہ کرو۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد آنے میں وقت لگتا ہے، مگر وہ بہترین وقت پر آتی ہے۔ تیسرا، ظلم اور دھوکے سے بچو۔ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے اکثر خود اسی میں گرتا ہے۔ چوتھا، حق پر ثابت قدم رہو۔
مخالفت کتنی ہی شدید ہو، حق کا راستہ نہ چھوڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اسی وقت اللہ کی تدبیر کام کر رہی تھی۔ سمندر پھٹ گیا اور فرعون اپنے غرور سمیت غرق ہو گیا۔ بسا اوقات انسان صرف حالات کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ نتائج کو جانتا ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ آیت مومن کے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ اگر اہل باطل سازشیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین اور اپنے بندوں کے لیے بہترین تدبیر فرما رہا ہے۔ اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ صبر، دعا اور توکل کے ساتھ حق پر قائم رہتا ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، اور میں بھی اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ But I am planning a plan, and I too am devising a goal, and so am I planning a scheme۔ دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جائے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔